اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی اور بیان ہو رہا تھا کہ مرحوم آیت اللہ طہرانی مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی میں ایک عارف کی زندگی کے فراز و نشیب کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ افراد جو سیر و سلوک میں دلچسپی رکھتے ہیں اگر وہ اس گراں قدر عارف کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ عارف اپنی زندگی میں کن مراحل سے عبور کرتا ہے۔ لہٰذا گزشتہ ہمارے جو دروس تھے وہ اس کتاب کے 5ویں مرحلے پر مشتمل تھے کہ جس میں مرحوم ہاشم حداد ایران سفر زیارتی کے لیے تشریف لائے، حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت بسنا کی زیارت کی، تہران میں قیام کیا، قم میں قیام کیا، اصفہان میں قیام کیا، ہمدان میں قیام کیا اور پھر واپس عراق تشریف لے گئے۔ اب یہ جو مرحلہ یہاں سے 6واں مرحلہ شروع کر رہے ہیں آیت اللہ طہرانی، تو فرماتے ہیں کہ میں خود ماہ ذی قعدہ 1387 ہجری قمری کو زیارات کے لیے عراق گیا اور پھر 20 محرم 1388 ہجری قمری تک میں نے وہاں پر قیام کیا۔ اس مدت قیام کے دوران مرحوم ہاشم حداد کی کیا کیفیت تھی، کن حالات سے وہ عبور کر رہے تھے، میں نے کیا مشاہدہ کیا، ان اہم مطالب کو آیت اللہ طہرانی یہاں بیان کر رہے ہیں اس 6 مرحلے میں۔ سب سے پہلے اس نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے قیام کے دوران علماء کرام، نامور شخصیات، جلیل القدر شخصیات کہ جو نجف اشرف سے متعدد مرتبہ مرحوم ہاشم حداد سے ملاقات کے لیے کربلا آئے اور انہوں نے ہاشم حداد سے ملاقات کی، ان شخصیات کے نام بیان کر رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا نام جسے آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی بیان کر رہے ہیں وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شہید فقی بیٹے سید مصطفیٰ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے کہ نہایت ہی جلیل القدر شخصیت، عالم، فقی، مجتہد، عارف، فیلسوف، یہ نجف اشرف سے سید ہاشم حداد سے ملاقات کرنے کے لیے کربلا تشریف لاتے تھے۔ یقینی بات ہے بنیادی مقصد اس سفر کا حضرت سید الشہداء کی زیارت ہے، لیکن حضرت سید الشہداء کی زیارت کے بعد ایک اہم مقصد ہاشم حداد سے ملاقات بھی ہوا کرتا تھا۔ سید مصطفیٰ خمینی کے علاوہ نہایت نامور عارف مرحوم آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری متعدد مرتبہ سید ہاشم حداد موسوی سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور ایک نہایت ہی جلیل القدر فقی شہید آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی وہ بھی متعدد مرتبہ تشریف لائے اور مرحوم ہاشم حداد سے ملاقات کی۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد مجھے بھی ان سے ملاقات کے لیے ان کے ہوٹل پر، ان کی قیام گاہ پر لے گئے تاکہ وہاں ہم ان سے بھی ملاقات کریں، یعنی یہ رابطہ یک طرفہ نہیں ہوتا تھا، وہ اگر ملاقات کے لیے آتے تھے تو مرحوم ہاشم حداد بھی ان سے ملاقات کے لیے ان کی قیام گاہ اور ان کی رہائش گاہ اور ان کے ہوٹل پر تشریف لے جاتے تھے۔ خوب یہ ایک ضمنی مطلب تھا، بعض لوگ چونکہ
مرحوم ہاشم حداد کی شخصیت پر اعتراض کرتے ہیں تو ایسی جلیل القدر شخصیات جو ہاشم حداد کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، انہیں مقام دیں اور ان کی تجلیل کریں، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ ہاشم حداد کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو در حقیقت وہ اپنی معلومات پر اعتراض کر رہا ہے۔ ابھی تک جتنی جلیل القدر شخصیات کی جانب سے مرحوم ہاشم حداد کا تذکرہ ہوا، جن میں مرحوم شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی، مرحوم آیت اللہ بہجت وغیرہ وغیرہ، تو مرحوم ہاشم حداد کو معمولی شخصیت نہیں تھے۔ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی کہتے ہیں کہ اس سفر میں مرحوم ہاشم حداد کی عرفانی اور سلوکی کیفیت یہ تھی کہ وہ بہت ہی قوی اور مضبوط ہو چکے تھے عرفانی اعتبار سے، یعنی توحیدی مراتب اور توحیدی حالات ان کے باطن میں رسوخ کر چکے تھے اور اپنا مقام بنا چکے تھے، اور توحیدی لحاظ سے مرحوم ہاشم حداد کا نفس نہایت ہی غنی ہو چکا تھا۔ لیکن پہلے جو مراحل، جو پہلی ملاقاتیں تھیں مرحوم ہاشم حداد سے، ان پہلی ملاقاتوں میں مرحوم ہاشم حداد اپنی اس باطنی کیفیت کا اظہار کر دیا کرتے تھے، لیکن اب مرحوم ہاشم حداد اس قدر توحیدی اعتبار سے غنی ہو چکے تھے اور ان کے وجود میں یہ توحیدی مراتب استقرار پیدا کر چکے تھے کہ اب اپنے باطنی حالات کا اظہار پہلے کی نسبت وہ بہت کم کیا کرتے تھے، لہٰذا ہر کسی کو ان کی اندرونی کیفیت کا علم نہیں ہوتا تھا، اور یوں کہا جائے کہ معاشرے کے لوگ انہیں اپنے جیسا ہی اب سمجھنا شروع کر دیتے تھے۔ یعنی ایک عارف کی زندگی کے مختلف مراحل کو جب تک آپ لوگ مشاہدہ نہیں کریں گے، اس کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس کے بارے میں قضاوت درست نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا ایک مرحلے میں اس کی ایک اور کیفیت ہے، اس کیفیت میں جس چیز کا وہ اظہار کر رہا ہے، عام علماء، عام افراد اگر اس کی مذمت کریں تو وہ حق رکھتے ہیں، لیکن دوسرے مرحلے میں جب وہ اس پہلے مرحلے سے عبور کر کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے تو اس مرحلے کی کیفیت جو ہے وہ لوگوں کی جو عام روٹین لائف میں جو کیفیت ہوتی ہے اس سے مماثلت رکھتی ہے، مشابہت رکھتی ہے، ہم آہنگی رکھتی ہے، لہٰذا لوگ اس پر اب اس کیفیت میں اعتراض نہیں کریں گے۔ تو عزیزان محترم، اس مطلب پر توجہ رکھنا نہایت ضروری ہے کہ ایک عارف اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے عبور کرتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں قضاوت کرنے سے پہلے اس بات کا اندازہ لگا لینا بہتر ہوتا ہے کہ یہ شخص کون ہے اور کس مرحلے سے اس وقت عبور کر رہا ہے۔ آیت اللہ طاہرانی یہاں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں اس مرتبہ جب عراق زیارات کے لیے گیا تو میں نے مشاہدہ کیا کہ مرحوم ہاشم حداد فتوحات مکیہ کا بہت زیادہ کثرت سے مطالعہ فرما رہے ہیں، یعنی محی الدین ابن عربی کی لکھی جانے والی نہایت ہی گراں قدر کتاب جس کا نام فتوحات مکیہ ہے، اور عرفانی سلیبس میں، عرفانی کتابوں میں باقاعدہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے علماء، شیعہ علماء، فقہاء، عرفاء اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، تدریس بھی کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کو اس کتاب کی قراءت اور اس کے مطالعے کا مشورہ نہیں دیا جاتا۔ مثلا مرحوم آیت اللہ حسن زادہ آمولی نے اس کی تدریس کی، اور بھی بہت ساری گراں قدر شخصیات کے دروس ابھی بھی اس کتاب پر موجود ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ طاہرانی یہاں اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد اس کتاب کا مطالعہ کیوں کرتے تھے؟ کیا وہ اس کتاب سے فیض حاصل کرنا چاہتے تھے، استفادہ کرنا چاہتے تھے؟ تو کہتے ہیں نہیں، مرحوم ہاشم حداد اس کتاب سے
فیض حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، استفادے کی خاطر اس کتاب کو نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ ہاشم حداد کے مطالعے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی باطنی کیفیات کو اس کتاب کے ساتھ مطابقت دیں۔ چونکہ مرحوم ہاشم حداد خود ایک عارف ہیں، اور یہ کتاب جو تحریر کی گئی ہے یہ عرفان کے موضوع پر ہے، ایک عارف کی جو کیفیات ہیں اس کو بخوبی اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ تو مرحوم ہاشم حداد اپنی اندرونی کیفیات کو اس کتاب کے ساتھ مقایسہ کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کرتے تھے۔ اب جب اس کتاب گراں قدر کا مطالعہ کیا جائے تو کیا آنکھیں بند کر لی جائیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ وہ مقامات جہاں مرحوم ہاشم حداد کی جو باطنی کیفیت ہے وہ اس کتاب کے ساتھ مطابقت اور ہم آہنگی رکھتی تھی، کہ اکثر موارد ایسے ہی تھے کہ ان کی باطنی کیفیات اس کتاب کے مطابق ہوا کرتی تھی، لہٰذا ایسے موارد میں وہ ابن عربی پر اعتراض نہیں کیا کرتے تھے اور بلا اعتراض یہاں سے عبور کر جاتے تھے۔ لیکن وہ مقامات جہاں ان کی باطنی کیفیت اس کتاب کے مضامین کے مطابق نہ ہوتی تب وہ ابن عربی پر اعتراض کرتے اور ایسے مقامات سے جلدی عبور نہیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک اہم مطلب جیسے آیت اللہ تہرانی بیان کر رہے ہیں کہ بسا اوقات ایسے مقامات جہاں مرحوم ہاشم حداد کو اعتراض ہوتا وہاں وہ کافی دن انتظار کرتے، اس کا مطالعہ کرتے، دقت کرتے، اس کو اپنے باطنی حالات سے مقایسہ کرتے اور پھر اس کے بارے میں قضاوت کرتے کہ آیا یہ مطلب قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے۔ وہ موارد جہاں مرحوم ہاشم حداد کی باطنی کیفیت اس کتاب فتوحات مکیہ کے ساتھ ہم آہنگ رکھتی تھی، انہی موارد میں سے ایک مورد کو آیت اللہ تہرانی بطور مثال، بطور شاہد یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد کو ایک مطلب اس کتاب فتوحات مکیہ سے بہت زیادہ پسند آیا اور وہ اس کی کثرت سے تعریف کیا کرتے تھے کہ شیخ اعظم ابن عربی نے بہت خوبصورت مطلب بیان کیا ہے، اور یہ مطلب توحیدی جو حالات ہیں مرحوم ہاشم حداد کے، ان توحیدی حالات میں مرحوم ہاشم حداد پر مکشوف ہو چکا تھا کہ یہ مطلب ابن عربی کا بہت ہی عمدہ مطلب ہے، اور وہ مطلب یہ تھا کہ تمام قوتوں کی حقیقت نور ہے، یعنی نور ایک ایسی حقیقت ہے جو مختلف موارد میں، مختلف عوالم میں، مختلف اسماء میں یہ کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ حقیقت واحدہ ہے اور اس میں جو ہے وہ اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اس مطلب کو محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے جلد نمبر 3 اور باب نمبر 360 یہاں وصل اول ہے اور صفحہ نمبر 276 277 پر اس مطلب کو مرحوم ابن عربی تحریر کر رہے ہیں اور آیت اللہ تہرانی ان کی عبارت کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ مثلاً ابن عربی کہتے ہیں وَعَلَمْ أَيَّدَكَ اللَّهُ، یعنی اللہ تمہاری تائید کرے، جان لو اس مطلب کو کہ اللہ تمہاری تائید کرے۔ ان الامر یعطی انہ لولا النور ما ادرک شیء، ابن عربی کہتے ہیں کہ جان لو اللہ تمہاری تائید کرے کہ ان الامر یعطی انہ لولا النور ما ادرک شیء، کہ حقیقت مطلب یہ ہے کہ اگر نور نہ ہوتا تو کوئی بھی چیز قابل درک نہ تھی۔ آپ کسی اندھیرے کمرے میں بیٹھ جائیں، اس کمرے میں بہت ساری چیزیں موجود ہوں لیکن اندھیرا گھپ ہو چکا ہے، تو اب چونکہ نور موجود نہیں ہے لہٰذا آپ کسی بھی چیز کو مشاہدہ نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کمرے میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔
تو پس چونکہ نور موجود نہیں ہے تو ما ادرکا شیء، کوئی شے بھی قابل درک نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا کوئی شے موجود نہیں ہے؟ نہیں، موجود تو ہے لیکن قابل درک نہیں ہے چونکہ نور نہیں ہے۔ یہ عام اس دنیا کی مثال دے رہا ہوں۔ ولا معلوم ولا محسوس ولا متخیل اصلا، یعنی نہ تو معلوم ہوگا، نہ محسوس کو محسوس کیا جا سکے گا، نہ متخیل کو خیال میں لایا جا سکے گا اگر نور نہ ہو۔ یہ ابن عربی کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر کہہ رہے ہیں وَتَخْتَلِفُ عَلَى النُّورِ الْأَسْمَاءُ الْمَوْضُوعَةُ لِلْقُوَىٰ، یعنی مرحوم ابن عربی یہاں اس مطلب کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ مختلف انسانی قوتوں کے ناموں کے اعتبار سے نور بھی مختلف ہو جائے گا۔ فَهِيَ عِنْدَ الْعَامَّةِ أَسْمَاءٌ لِلْقُوَىٰ، عام لوگ انہیں قوتوں کا نام قرار دیتے ہیں، جبکہ عرفاء کے نزدیک یہ قوتوں کا نام نہیں بلکہ یہ نور کا نام ہے۔ وَعِنْدَ الْعَارِفِينَ أَسْمَاءٌ لِلنُّورِ، یہ جو قوہ کا نام رکھا گیا ہے مختلف قوتوں کا، یہ عام لوگوں کے نزدیک یہ قوتوں کا نام ہے، جبکہ عرفاء انہیں قوتوں کا نام نہیں کہتے بلکہ اسے نور کا نام کہتے ہیں۔ وہ نور کہ جس نور کے ذریعے سے قوا کو درک کیا جاتا ہے، المدرک بہ، کہ جس کے ذریعے سے ان چیزوں کو درک کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا أَدْرَكْتَ الْمَسْمُوعَاتِ سَمَّيْتَ ذَلِكَ النُّورَ سَمْعًا، یعنی اگر آپ کے کانوں میں آوازیں سنائی دیتی ہیں اور آپ مسموعات یعنی آوازوں کو سماعت کرتے ہیں تو سمیت ذالک النور سمعا، تو یہ جو قوت سماعت ہے اس قوت سماعت کو آپ لوگ سم کہتے ہیں، چونکہ آپ اسے قوت کو سماعت کا نام دے رہے ہیں، جبکہ ابن عربی اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ عرفاء اس نور کو نام دیتے ہیں سماعت کا، یعنی سماعت ایک نور ہے جس نور کے ذریعے سے آپ مختلف آوازوں کو سنتے ہیں، بس یہ سماعت نور کا نام ہے، قوت کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح وَإِذَا أَدْرَكْتَ الْمُبْصِرَاتِ، یعنی آپ جب بصارت سے دیکھی جانے والی چیزوں کو، یعنی وہ چیزیں جنہیں انسان اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرتا ہے، جب آپ ان چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں تو سمیت ذالک النور بصراً، تو آپ اس نور کو بصر کا نام دیتے ہیں یعنی بینائی کا نام دیتے ہیں، جبکہ عام لوگ اس قوت کو بصارت کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ ایک تفاوت ہے دیدگاہ عام مردم میں اور عرفاء کی دیدگاہ میں۔ لہذا فرماتے ہیں وَإِذَا أَدْرَكْتَ الْمَلْمُوسَاتِ، یعنی جب آپ لمس کی جانے والی چیزوں کو درک کرتے ہیں تو سمیت ذالک المدرک بہی لمسن، تو جس چیز کو آپ محسوس کر رہے ہیں اس چیز کو آپ، اس قوت کو آپ لمس کا نام دیتے ہیں، جبکہ یہاں اس نور کا نام لمس ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَهَكَذَا الْمُتَخَيَّلَاتِ، یعنی قوہ خیال میں آنے والے جو تخیلات ہیں وہ بھی اسی طرح سے نور ہیں۔ فَهُوَ الْقُوَّةُ اللَّامِسَةُ لَيْسَ غَيْرُ، تو پس یہ چیز جسے انسان لمس کر کے اسے درک کرتا ہے تو یہ قوہ لامسہ ہے، قوہ لامسہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے وَالشَّامَّةُ وَالذَّائِقَةُ وَالْمُتَخَيَّلَةُ وَالْحَافِظَةُ وَالْعَاقِلَةُ وَالْمُتَفَكِّرَةُ وَالْمُصَوِّرَةُ، یعنی یہ وہ قوتیں ہیں جو انسان کے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا قوہ شامہ ہے یعنی انسان سونگھتا ہے، والذائقہ یعنی انسان چیزوں کے ذائقے کو چکھتا ہے، والمتخیلہ یعنی چیزوں کو اپنے خیال میں لے کر آتا ہے، والحافظہ یعنی انسان چیزوں کو اپنے حافظے میں محفوظ کرتا ہے، اپنی میموری میں انہیں سیو کرتا ہے، والعاقلہ یعنی انسان قوہ عاقلہ کے ذریعے سے
تعقل کرتا ہے، والمفکرہ قوہ مفکرہ کے ذریعے سے انسان فکر کرتا ہے، والمصورہ خوب یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ نام ہیں قوتوں کے عام لوگوں کے نزدیک، جبکہ عرفاء ان سب چیزوں کو نور کہتے ہیں، اور یہ اسامی نور ہیں، یعنی نور کے مختلف نام ہیں۔ وَكُلُّ مَا يَقَعُ بِهِ إِدْرَاكٌ فَلَيْسَ إِلَّا النُّورُ، کہتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جسے انسان درک کرتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں نور کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ وہ تمام عبارت ہے جسے آیت اللہ طہرانی ابن عربی کی اس کتاب سے بیان کر رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ابن عربی نے اس عبارت میں اور ان کلمات میں جو مطالب بیان کیے ہیں یہ قرآن و سنت سے تائید شدہ مطالب ہیں، لہٰذا تائید کے طور پر آیت اللہ طہرانی یہاں کچھ شواہد لے کر آ رہے ہیں قرآن و سنت سے۔ سب سے پہلے شاہد جو لے کر آ رہے ہیں وہ دعائے کمیل سے ہے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الف تحیت و ثنا خداوند متعال کو مخاطب قرار دے کر فرما رہے ہیں وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اے میرے پروردگار میں تجھے تیرے اس چہرے کے نور کا واسطہ قرار دے کر سوال کرتا ہوں۔ أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، یعنی وہ نور تیرے چہرے کا، وہ نور جس نے ہر چیز کو اور موجودات میں سے ہر موجود کو ضیاء دی ہے اور روشن کر رکھا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس فقرے کو توجہ کریں تو اس فقرے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مختلف قسم کے خداوند متعال کے اسماء ہیں، مختلف قسم کی صفات ہیں، اور ان اسماء و صفات کے اختلاف کے باوجود ایک قاعدہ یہاں سے استخراج ہوتا ہے، اور اس قاعدے کا نام ہے قاعدہ وحدت، یعنی نور ان تمام اسماء اور صفات کے اختلاف کے باوجود ان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ نور ہے، اور اس میں وحدت پائی جاتی ہے۔ مزید آیت اللہ طہرانی دعائے جوشن کبیر کے فقرہ نمبر 47 کو یہاں شاہد کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے یا نوراً نور، یعنی اے وہ ذات جو نور کے لیے بھی نور ہے، یا منوراً نور، یعنی اے وہ ذات کہ جو نور کو بھی نور عطا کرتی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے یا خالق النور، اے وہ ذات کہ جس نے نور کو خلق کیا ہے، یا مدبر النور، اے وہ ذات جس نے نور کی تدبیر کی ہے، یا مقدر النور، اے وہ ذات کہ جس نے نور کا اندازہ لگایا ہے، مقدار اس کی تعین کی ہے، یا نورا کل نور، اے وہ ذات جو ہر نور کے لیے بھی نور ہے، یا نورا قبل کل نور، اے وہ ذات جو ہر نور سے پہلے بھی نور تھی، یا نورا بعد کل نور، اے وہ ذات جو ہر نور کے ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ نور اس کا باقی رہے گا، یا نورا فوق کل نور، اے وہ ذات جو ہر نور کے مافوق اپنا نور رکھتی ہے، یا نورا لیسا کمثلہ نور، اے وہ ذات کہ جس کے نور کی مثل اور کوئی نور ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ یہاں ملاحظہ کریں کہ نور کے مختلف مراتب کو اور مختلف حالات کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جس میں نور کے اسامی مختلف ہو رہے ہیں، حقیقت نور کیا ہے؟ واحد ہے۔ یہ اس کے علاوہ قرآن مجید سے آیت نور یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 35 کو آیت اللہ طہرانی یہاں کوٹ کر رہے ہیں، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایک طاق جیسی ہے، فیہا مصباح، کہ اس طاق کے اوپر کیا ہے؟ ایک چراغ رکھا ہے۔ اور پھر یہی آیت اگر آگے جا کر ملاحظہ کریں تو وہاں خداوند متعال فرما رہا ہے نور علی نور، یعنی یہ نور نور کے اوپر ایک نور ہے،
یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے بھی چاہتا ہے اپنے اس نور کے ذریعے سے خداوند متعال اسے راہ دکھا دیتا ہے۔ تو یہاں آیت اللہ طحرانی اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں نور کو عالم امکان کے تمام مراحل اور اس کے تمام درجات کے اختلاف کو یہاں سے استخراج کیا جاتا ہے کہ عالم امکان میں نور مختلف مراحل میں پایا جاتا ہے، مختلف درجات میں پایا جاتا ہے، ہر درجہ دوسرے درجے سے مختلف ہے، لیکن ہر درجے کو نام جو دیا جائے گا وہ نور کا نام دیا جائے گا۔ البتہ عوام الناس ممکن ہے اسے مختلف نام دے، لیکن حقیقت میں وہ درجہ کیا ہوگا؟ وہ درجہ نوری ہوگا، یہاں تک کہ نور قاہر تجلی کرے اور پھر اس کی تجلی سے سالک جو ہے وہ فنا ہو جائے، سالک جو ہے وہ فنائے محض میں چلا جائے، اس قدر نور قاہر کی تجلی جو ہے وہ مافوق ہے ہر نور کے اوپر۔ پھر فرماتے ہیں کہ دعائے سماعت سے کچھ فقرات کو یہاں نقل کر رہے ہیں بطور شاہد۔ وَبِنُورِكَ الَّذِي قَدْ خَرَّ مِنْ فَزَعِهِ طُورُ سِینَا، یعنی اے میرے پروردگار میں تجھے تیرے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کی شدت سے اور دہشت سے طور سینا جو کوہ طور تھا، طور سینا جسے برداشت نہ کر سکا۔ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي تَجَلَّيْتَ بِهِ لِلْجَبَلِ، تجھے تیرے اس نور کا واسطہ دے کر میں سوال کرتا ہوں کہ جس نور کے ذریعے سے تو نے تجلی کی تھی پہاڑ کے اوپر، فَجَعَلَهُ دَكًّا، اور وہ پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکا تھا اور وہ ریزہ ہو گیا تھا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ اس دہشت کو اور وحشت کو برداشت نہیں کر سکے اور اس کے دہشت سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ خوب یہ نور کے مراتب ہیں جو یہاں پر بیان ہو رہے ہیں۔ پس خالص مقام توحید اور اس کا اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ رتبہ وہ بھی نور ہے۔ لہٰذا مرحوم حاشم حداد اپنے ایک دوست کو ایک مختصر سا خط تحریر کرتے ہیں جسے یہاں آیت اللہ طحرانی بیان کر رہے ہیں۔ 2 سطروں پر مشتمل یہ خط ہے۔ مثلا لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم التوحید نور والشرک نار، یعنی بسم اللہ سے خط کا آغاز کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ توحید نور ہے، جبکہ شرک کیا ہے؟ شرک آگ ہے، آتش ہے، جہنم ہے۔ التوحید یحرق جمیع السیئات الموحدین، توحید ایک ایسا نور ہے کہ جس نور کے ذریعے سے خداوند متعال اپنے موحدین کی تمام بدصورتیوں کو، جسے سیئہ یہاں پر کہا گیا ہے، ان تمام بدصورتیوں کو جلا کر خاکستر کر دے گا تو پھر وہ خوبصورتیوں میں خود بخود تبدیل ہو جائیں گی۔ وَالشِّرْكُ نَارٌ، اور شرک ایک ایسی آگ ہے کہ یحرق جمیع حسنات المشرکین، شرک ایک ایسی آگ ہے کہ جس آگ کے ذریعے سے خداوند متعال مشرکین کی تمام نیکیوں کو اور تمام خوبصورتیوں کو جلا کر خاکستر کر دے گا۔ والسلام، یہاں پر نامہ تمام۔ در حقیقت مرحوم حاشم حداد نے اس خط کو جو تحریر کیا وہ کتاب تذکرۃ الاولیاء طبع صفی علی شاہ میں وہاں یہ مطلب موجود ہے، اسی کو وہاں سے اٹھایا اور خود ایک خط کی صورت میں انہوں نے اپنے ایک عزیز کو تحریر کیا تاکہ اسے بیان کیا جائے کہ توحید نور ہے، اور یہ نور ایک ایسا نور ہے کہ اگر موحدین پر تابش کرے تو موحدین کے وجود میں اگر کوئی خامی کوتاہی اور کوئی بدصورتی پائی جاتی ہے تو اس بدصورتی کا خاتمہ کر دے گا، اور اگر یہ نور مشرک پر تابش کرے تو مشرک جو بھی اس کے اندر خوبصورتی یا حسنہ پائی جائے گی وہ خوبصورتی اور حسنہ اس نور کی تابش سے جل کر خاکستر ہو جائے گی۔
پس نور ایک ایسی حقیقت ہے جو ذو مراتب ہے، یعنی اگر موحدین پر پڑے تو اس کا ایک الگ انداز ہوگا اور ایک الگ نتیجہ عطا کرے گا، اور اگر مشرکین پر پڑے تو الگ انداز اور الگ نتیجہ خیز وہاں پر ثابت ہوگی۔ لہٰذا عزیزان، ان موضوعات پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ابھی جاری ہے، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ ان نورانی مطالب کو ہم خود بھی سمجھ سکیں اور آپ کی خدمت میں بھی بہتر الفاظ میں اور بہتر انداز میں منتقل کر سکیں۔ خداوند متعال آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ۔ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں آپ سب کے لیے نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔